اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی محنت کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی دعوت بندوں تک پہنچانے کی وجہ سے معزز ترین لوگوں میں سے کہ ان کو باقاعدہ منتخب کیا گیا اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سارے پیغامات پہنچائے گئے. پاکیزہ ترین ہستیاں انبیاء علیہ السلام. شرف کی چیز ہے اللہ کے دین کی محنت کرنا، جس شکل کی آسان ہو جاتا ہے اور اس سے بھی آسان شکل کہ اللہ پاک نے موجودہ زمانے میں مروجہ ایک محنت دعوت و تبلیغ کے نام سے تقریباً 100 سال مکمل ہونے آئے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے ایک بہار چلاتے ہیں تاکہ بندے اس بہار کے ساتھ جڑ کر کے اللہ تک پہنچنے میں ان کے لیے آسانی ہو اور ان کے لیے راستہ صاف ہو اور اللہ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. تو موجودہ زمانے میں یہ ایک بہار ہے، 100 سال سے چل رہی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس محنت کے ذریعے سے کیا فائدہ اٹھایا. جب آدمی دین کی محنت کے کسی بھی لائن کے ساتھ نہیں جڑتا تو شیطان اس کے اوپر حملہ اس بات کا کرتا ہے کہ اعتراض کا عادی بنا دیتا ہے. پھر وہ آدمی گاہے بگاہے ہر وقت کسی نہ کسی چیز پر اعتراض کرتا رہتا ہے اور پھر رفتہ اس اعتراضات کی نحوست کی وجہ سے دین سے بھی ہاتھ دھو دیتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کئی سال گزر جاتے ہیں مسجد کا رخ نہیں کرتا. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اترنے والا عذاب سب سے پہلے دل پر اترتا ہے کہ دل ویران ہو جاتا ہے، عجیباً ویران، کہ آدمی کو اللہ کے کسی حکم پر چلنا اچھا ہی نہیں لگتا. نہ ذکر سے اس کی مناسبت ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے، نہ نماز سے کسی طرح کا اس کو لگاؤ ہے، نہ ذکر ہے نہ تلاوت ہے. اس لیے موجودہ زمانے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل کے، کسی نہ کسی دین کی محنت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں جڑے رہنا چاہیے. اللہ والوں کی صحبت میں رہنا آسان ہے، وہاں بیٹھ کر فیض حاصل کریں، اللہ سے قرب کا راستہ آسان ہو جائے گا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا. ورنہ یہ فتنوں کا زمانہ تو وہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آدمی رات کو مسلمان سوئے گا، صبح میں کافر اٹھے گا، اور صبح مسلمان ہو کر کے صبح کی ہوگی اور شام کو کافر ہو جائے. ایسے فتنوں کے دور ہیں، اس میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے کسی نہ کسی دن. اس سے آسان فائدہ سب سے یہ ہوگا کہ دین کی محنت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے دین کی وقعت اللہ دل میں ڈالے گا اور اس وقعت کی وجہ سے آدمی کا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور کسی ایک عمل کے چھٹنے کی وجہ سے اندر سے دل میں رنجیدگی پیدا ہوگی اور پریشانی پیدا ہوگی کہ مجھ سے فلانا کام آج دین کا چھوٹ گیا، نماز چھوٹ گئی یا جماعت چھوٹ گئی یا ذکر چھوٹ گیا یا تلاوت چھوٹ گئی یا اللہ کا کوئی دوسرا امر چھوٹ گیا، تو اندر سے دل بے چین ہوگا. تو پھر آدمی اس فکر میں لگا رہے گا. اس کی بنیاد پر دین پر باقی رہنا اپنے آپ کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی آسان ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہزاروں واقعات ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا انہوں نے.